حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. تم نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں اور ان کمزوروں کی خاطر، مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر تم نہیں لڑتے ہو جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور عطا کر دے ہم کو اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ لڑتے ہیں طاغوت کی راہ میں، معبودان باطلہ کی راہ میں۔ بس تم لڑو شیطان کے دوستوں سے، بے شک شیطان کی خفیہ چال بہت کمزور ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے انتہائی قابل احترام مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 5 کے رکوع نمبر 7 میں سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 اور 76 تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تم لڑتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، یہ اللہ کی راہ میں لڑنا۔ مقصد یہ ہے کہ جتنے جھوٹے نظام ہیں وہ کل عدم ہو جائیں اور اسلامی نظام تمام نظاموں پر چھا جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد، اس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور جہاد اور اللہ کی راہ میں قتال ایک دوسری وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ مجبور، بے بس اور مظلوم مرد، عورتیں اور بچے جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ کوئی مددگار بھیج جو ہمیں ظالم کے پنجے اور شکنجے سے چھڑائے۔ تو دین کی سربلندی کے لیے بھی جہاد ہوتا ہے اور مظلوم کی مدد کے لیے بھی جہاد ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، اور آیت نمبر 76 میں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ان کا مقصود ملک گیری کی ہوس نہیں اور دنیا کے مفادات نہیں ہوتے، اس لیے وہ دلیری سے لڑتا ہے اور شہادت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ وہ جان دینا چاہتا ہے، جان کو بچانا نہیں چاہتا۔ اور جو کافر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، لڑتے وہ بھی ہیں، لیکن وہ آخرت کی خاطر نہیں بلکہ وہ اپنے جھوٹے نظام کو بچانے کے لیے دنیاوی مفادات کی خاطر لڑتے ہیں۔ لہذا انجام کے لحاظ سے ان کی جتنی بھی چالیں ہیں ان کی حیثیت کوئی نہیں، اور آخر کار غلبہ اہل حق کو ملتا ہے اور منزل ان کا مقدر بن جاتی۔ تو اس آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا لَكُمْ، کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کیوں نہیں کرتے؟
کیونکہ کبھی بھی اپنا حق چھینے بغیر نہیں ملتا، اور جو کفریہ طاقتیں اور سامراجی قوتیں اور طاغوت کی پجاری ہیں وہ کبھی بھی تمہارا حق اس طرح تمہیں نہیں دیں گے۔ دنیا میں شروع سے اب تک اور اب سے قیامت تک نظریاتی جنگ چل رہی ہے۔ شروع سے جتنے پیغمبر گزرے سب کے دوروں میں نظریاتی بنیاد پر اختلافات ہوئے۔ کبھی بھی کسی پیغمبر اور رسول کا مطمع نظر اور مقصود دنیا نہیں رہی کہ نبی پیسہ چاہتا ہو، جائیداد چاہتا ہو، عہدہ چاہتا ہو، دنیا کے اندر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہو، حکومت برائے حکومت، اور اس لیے دنیا دار لشکر لے کر مقابلے میں آئے کہ ہم آپ کو یہ نہیں دیں گے۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ شروع سے اللہ تعالیٰ کے قاصد اور پیغامبر ایک نظریے پہ کھڑے رہے کہ ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کی بات کو غالب کرنا ہے۔ اس کائنات کا حاکم اللہ ہے، اس کی حاکمیت کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ بندہ بندے پر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتا، بندہ اللہ کا نائب بن کر اللہ کے قانون کی عمل داری کروائے گا۔ قانون اللہ کا ہوگا جو بندوں پہ چلے گا۔ بس پیغمبر اس مقصد کے لیے دنیا میں آتے ہیں، اور اللہ کا جو قانون ہے اس میں سب برابر ہوتے ہیں، اس میں طرف داری یا دھڑا بندی بازی نہیں ہوتی۔ لیکن انسان جو قانون بناتا ہے اس میں وہ اپنے فائدے کو بھی دیکھتا ہے، بعض دفعہ اپنے مخالف کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اس کے دماغ میں ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہ قانون بناتا ہے تو تمام پہلو اس کے مثبت اور منفی اس کے سامنے نہیں ہوتے، وہ قانون بھی ناقص ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر قانون بنا سکتا ہے، لیکن آنے والے وقت میں لوگوں کی ترجیحات، ضروریات، حالات کیا ہوں گے ضروری نہیں یہ قانون اس وقت بھی چل سکے، لہذا قانون کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ان تمام سکم اور کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے کہ اس کو آج کے حالات کا بھی پتہ ہے اور آئندہ کے حالات بھی اس کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں اور اللہ کا ذاتی مفاد کوئی نہیں۔ اس کی نظر میں انسان اس کی مخلوق ہے، اور ان کے اندر بھی برابری اور مساوات کو وہ چاہتا ہے اور انصاف کو، لہٰذا اللہ کا جو قانون ہے عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اس سے بہتر قانون انسانوں کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب وہ اللہ کا قانون آ جاتا ہے تو پھر انسان کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو غلام نہیں بنا سکتا کہ ایک چودھری بن جائے اور دوسرا اس کا کمی بن جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور چونکہ دنیا میں جو ایسے چودراہٹ قائم کرتے ہیں ان کا تو مقصد اپنا ٹہل کا بنانا ہوتا ہے، تو اللہ کا قانون اگر آئے گا وہ کہانی ختم ہو جائے گی، اس لیے یہاں کے وڈیرے اس نظام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اور پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ قربانیوں کے سمندروں سے گزر کر مقصد کو لیتے ہیں۔ شکل میں وہ بھی انسان ہیں، لیکن ان کے اندر انانیت اور نفسانیت کا بت ہوتا ہے جس کو وہ پاش پاش کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ یوں حق اور باطل کی ایک جنگ ہے جو ازل سے چل رہی ہے۔ ورنہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو تو اڑنا ہی نہیں چاہیے، جو ہی اللہ کے قانون کی بات آئے وہ فوراً یس کر دے کہ بات ختم، کیونکہ اس میں کسی ایک گروپ کی طرفداری نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہمارے رسول نبی کریم بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنی باطل قوتیں نبیوں کے مقابلے میں آئیں وہ صرف اور صرف نظام الہی کو روکنے کے لیے تھیں، کیونکہ نبی کبھی بھی اپنی پوجا نہیں کرواتا،
نبی کبھی اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرواتا، نبی اپنے لوگوں کو فائدہ دے اور دوسروں کو نقصان دے ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی باطل طاقتیں پورے وسائل اختیار کر لیتی ہیں، تلواریں، نیزے، برچھیاں، چھریاں اور اس دور کا جدید اسلحہ لے کر افرادی قوت کے ساتھ نبی کے مقابلے میں۔ اور قرآن کریم یہ بتا رہے ہیں پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 7 میں کہ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کو تیار نہیں، اور نبی جب آ کر کہتے تھے کہ تمہارا یہ کام غلط، یہ طریقہ غلط، یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ ناجائز، یہ حرام چھوڑ دو، اس سے اللہ کی مخلوق کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، باقی خراب ہوں گے، معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا ہوگی، انصاف کا قتل ہوگا۔ تو اب جب نبی اللہ کا قانون لاگو کرتا ہے اور وہ ان پابندیوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور نبی مسلسل حق بولتا ہے، نبی ڈرتا نہیں ہے، اور پھر معاشرے کے کئی پاکیزہ لوگ نبی کی بات کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں ایک گروپ معرض وجود میں آتا ہے، اور اس طرح وہ لوگ جو مقابلے میں ہیں وہ شدت پر آ جاتے ہیں۔ اور یہودیوں نے ایک ایک دن میں اللہ کے 70 نبیوں کو بھی قتل کیا ہے، یہ قرآن کریم میں ہے کہ ان کے ہاتھ نبیوں کے قتل سے رنگین ہیں۔ یقتلون النبیین بغیر حق، اللہ کہتا ہے ناحق طور پر میرے رسولوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودی قتل کرنے کے لیے پیچھے بھاگے، اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، ورنہ ان کو بھی قتل کر دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے نیچے 2 ٹکڑے کر کے چیر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا اور انہوں نے باقاعدہ چھری سے کاٹ کر دھڑ اور سر الگ کر دیا تھا۔ حالانکہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، وہ حق کی بات کرتا ہے، تو دنیا میں جو شیطانی طاقتیں وہ آخری وقت تک زور لگاتی ہیں کہ ہم نے اپنی چودراہٹ بچانی ہے، ہم نے کسی کے ماتحتی قبول نہیں کرنی، جو ہماری مرضی ہے ہم اس طرح دنیا میں چلیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے دنیا بنائی میں نے ہے، تو جو میرے ہیں وہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے میرے نظام کے لیے؟ ان کو مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی تم جس نے جان دی ہے اس کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ ظالم مظلوم پر ظلم کر رہے، اس کے گھر بار چھین رہے، جائیدادوں پہ قبضہ کر رہے، عزت پامال کر رہے، اس کا جینا حرام اس نے کر دیا ہے، اور مظلوم میں سکت ہی نہیں اس کو روکنے کی، اور وہ پکار رہا ہے اے ربا کوئی مددگار جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، کوئی تیرا بندہ۔ اللہ کہتا ہے وہ چیخ چیخ کر دعائیں کر رہے ہیں اور ظالم ان پہ چھایا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم پھر بھی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہو لڑنے کے لیے؟ تو یہ کیسا ایمان ہے جو کلمہ تم نے پڑھا ہے، جو تمہیں ظالم کے مقابلے میں نہیں لاتا، جو تمہیں مظلوم کی حمایت میں کھڑا نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کس طرح دنیا میں ظلم کو روکنا چاہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص مظلوم کے ساتھ کھڑا نہ ہو، اس کے لیے دعا بھی نہ کرے، زبان سے حمایت بھی نہ کرے، لکھنے کی قوت ہے قلم سے بھی اس کی حمایت نہ کرے، الٹا ظالم کی چاپلوسی کرے، تو اس منافق نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے کلمے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ کلمہ پڑھنا اس کو جنت میں لے جائے گا؟ کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ صحابہ کرام بھی یوں ہی کلمہ پڑھتے، کعبے میں نمازیں پڑھتے، نبی کا دیدار کرتے، تو آج کے مسلمان کی طرح ان سے بہتر عمل تھا۔ لیکن جب بچیاں اس معاشرے میں زندہ زمین میں دفن کی جا رہی ہیں تو وہ میدان میں نکل آئی۔ جب سود کا نظام عام ہے اور مظلوم اور غریب در ہو رہا ہے اور ظالم اس پہ چھا رہا ہے، تو وہاں اس وقت کا کلمہ گو میدان میں نکلا کہ ہم اس ظلم کو تسلیم نہیں کرتے۔ چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دن دہاڑے لوگوں کی عزت اور مال پہ حملے ہو رہے تھے، اور یہی نبی کی جماعت تھی جو میدان میں کھڑی اور ایک انقلاب پیدا کر دیا۔
تو جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے، اگر کبھی غور کریں تو جائے گی کہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کیا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، باہمی محبت اور مودت، لطف و کرم، رحم اور ہمدردی میں تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کے ایک حصے کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو پورے وجود کو بخار ہو جاتا ہے اور نیند اڑ جاتی ہے۔ فرمایا اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان پر ظلم اور زیادتی ہو اور ظالم اس کو دن بدن چھا رہے اور اس کے ساتھ ظلم کر رہے، تو پھر ساری امت کو بخار چڑھنا چاہیے اور نیند حرام ہو جانی چاہیے کہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے مصیبت میں، تو ہم کس طریقے سے آرام اور چین سے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جو رحمت للعالمین ہے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ظالم کے گریبان سے بھی اللہ کے رسول نے پکڑا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابو جہل کو میدان میں اللہ کے رسول نے قتل کروایا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بدماش تھا، مدینہ میں چھایا ہوا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اور مظلوموں کے خلاف میدان میں برسر پیکار تھا، اللہ کے رسول نے حکم دے کر بندہ اس کو قتل کروایا ہے۔ ہمیں یہ باتیں معلوم نہیں ہیں، ہم نے صرف ایک رخ دیکھا ہے، اور منافق قسم کے لوگ یا جاہل قسم کے لوگ ہمیں ایک بات بتاتے ہیں، رسول کائنات کی زندگی کا دوسرا رخ نہیں بتاتے کہ رسول اللہ نے کتنی مرتبہ زندگی میں تلوار اٹھائی ہے، آپ کتنی مرتبہ میدان میں زرہ پہن کر نکلے، آپ نے کتنے دشمنوں کو اپنے ہاتھ سے زخمی کیا، آپ نے کتنے ساتھیوں کی لاشیں میدانوں سے اٹھائی ہیں، آپ نے کتنی بڑی ہجرت کی ہے، تو کن مقاصد کے لیے؟ اگر صرف نماز کی بات ہے تو نماز تو مکہ میں ہو رہی تھی، خانہ کعبہ میں، جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا کعبے کا در کھل گیا۔ اس کے باوجود آپ کس عظیم مقصد کے لیے خانہ کعبہ کے سائے کو چھوڑ کے مدینہ میں چلے گئے، اور پھر مدینہ منورہ میں ایک جماعت کی ایسی تشکیل کی کہ دنیا میں یہی ایک جماعت ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ جتنی چودراہٹ، وڈیرہ داری، سرمایہ داری تھی، سب کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دی ہے کہ ہم تمہاری ان خود ساختہ حکومتوں اور قوانین کو نہیں مانتے، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا، ہم کسی انسان کو کسی انسان کے آگے سجدہ نہیں کرنے دیں گے، کوئی بڑے سے بڑی قوت ہے ہم اس کو مسل کے رکھ دیں گے، ہم اللہ کے مقابلے میں کسی معبود کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ اسلام کا ایک پورا نظام جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو مسلمان تو دلیر ہوتا ہے، مسلمان تو بہادر ہوتا ہے، مسلمان تو غیرت مند ہوتا ہے، مسلمان تو جرت کا پیکر ہوتا ہے، مسلمان تو استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، اور مسلمان کا اللہ پر وہ توکل ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی پوری طاقتوں کے مقابلے میں آ کے بھی کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ مسلمان کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، عرب کے ان بدوؤں نے جنہوں نے رسول کائنات کے سامنے کلمہ پڑھ کے اس نظام کو مانا تھا کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، کیا انہوں نے وعدہ سچا کیا؟ کیا وہ دنیا کی بڑی بڑی جابر اور ظالم حکومتوں سے ٹکرا نہیں گئے ان کے ملکوں میں جا کے؟ کیا وہ تختہ دار پہ نہیں چڑھے؟ کیا ان کے جسم کے ٹکڑے نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے جام شہادت نوش نہیں کیا؟ حالانکہ رسول اللہ کے مرید ہیں، ان کو دیکھ چکے ہیں، ان سے دعائیں لے چکے ہیں، ان سے رشتہ داریاں قائم کر چکے ہیں، آپ کو چوم چکے ہیں، لے چکے ہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھا چکے ہیں، آپ کا بچا ہوا پانی پی چکے ہیں، آپ کے وضو کے مستعمل پانی کو برکت کے لیے جسموں پہ مل چکے ہیں، آپ کے منہ مبارک کو حضور کے ہاتھوں سے ہدیے کے طور پہ لے چکے ہیں، آپ کے ساتھ سفر حضر میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور قرآن براہ راست حضور سے پڑھ چکے ہیں، نماز رسول کائنات کے پیچھے پڑھ چکے ہیں، خانہ کعبہ میں ہر وقت رہنے والے لوگ ہیں، تو اس کے باوجود انہوں نے ان ساری سعادتوں کے اللہ کے رسول کے دور میں بھی اور بعد میں بھی حرمین کو کیوں چھوڑا؟ ایران میں ان کی قبریں کیوں بنی؟ روم میں ان کی قبریں کیوں بنی؟ ترکی میں ان کی قبریں کیوں ہیں؟ پشاور میں ان کی قبریں کیوں ہیں؟
ہند اور سندھ میں ان کے لشکر کیوں پہنچے؟ انڈونیشیا ملائیشیا میں آج ان کی قبریں کیوں ہیں جبکہ یہ پیدا تو حرم میں ہوئے تھے؟ اگر آپ کریں گے یہ دنیا میں اس نظام کے لیے چلے کہ نماز تو سب جگہ پڑھی جا رہی ہے لیکن اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم ظالم کو نہیں روک سکتے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ خود بتائیے اگر یہ عنصر نکل جائے تو پیچھے زبان سے کلمہ پڑھ کے صرف نماز رہ جاتی ہے، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر کس لیے میدانوں میں قتل ہوئے؟ اس لیے اس چیز کو ذہن نشین کر لیجئے، اگر آپ قرآن پڑھیں اور صرف نبیوں کی تاریخ پڑھیں اور ان کی قوموں کی اور صرف ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ میری باتوں کی تائید ہوگی جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ مسلمان اس معیار کا نام ہے انصاف کی دنیا میں جس کی مثال ہی اس کائنات میں نہیں ہے۔ آج انصاف کے نام پر بھی مسلمان کو ترغیب دینی پڑتی ہے، وہ دوڑ کے ایگری نہیں ہوتا کہ میں کسی طاقتور کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو امتحان میں کیوں ڈالوں؟ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اصلی اور غیرت مند مسلمان بنائے، زور سے کہیں آمین۔ آج اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے، جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم، سارے کہیں کیا کہتے ہیں؟ اب تو یہ بھی ختم ہو گیا ہے، ہن گڈ مارننگ، بائے بائے، آفٹر نون، کئی اینج کرنے جل متھیوں لے جان چھوڑ۔ ہم نے تو وہ لفظ بھی چھوڑ دیے۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کیے؟ جس ماحول میں لڑائی تھی، دشمنی تھی، مقابلہ بازی، مزاحمتیں، عداوتیں، رکاوٹیں، جھگڑے، ایک دوسرے کی عزت دوسرے سے محفوظ نہیں، اس ماحول میں رسول کائنات نے جب اپنے امتی کو اس نظام میں داخل کیا، فرمایا اب تیرے ہاتھ سے، زبان سے، قلم سے، قدم سے، نیت سے، کسی عمل سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا جب بھی تم ملے گا کسی کو بھی، اپنے مسلمان بھائی کو، اس کو پہل کر کے کہے السلام علیکم، میری طرف سے تجھے سلامتی کا پیغام ہے کہ مجھ سے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کبھی ہم غور کریں کہ صرف ایک السلام علیکم میں کیا کمال ہے، دنیا میں اس سے خوبصورت ملاقات کے وقت جملہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، لیکن آج مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا السلام علیکم کا مطلب کیا ہے۔ انگریز نے کہا اس کو چھوڑو، گڈ مارننگ کرو، بائے بائے کرو، آفٹر نون کرو، اور کئی طریقے ہیں وہ اختیار کر لو، یہ لفظ تمہارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے چونکہ وہ تو بدنیت ہے، وہ اس کے اندر تو گند بھرا ہوا ہے، اس نے تو ایک پلیٹ میں کھا کے نقصان دینا ہے اپنے ساتھی کو، اس لیے وہ زبان سے یہ نہیں کہتا تم پر سلامتی ہو، لیکن رسول اللہ نے فرمایا میں نے دلوں سے اپنی اس محنت اور تربیت کے نتیجے میں یہ دشمنیاں نکال دی ہیں، کفر نکال دیا، شرک نکال دیا، بدنیتی کو نکال دیا، تمہارے دلوں کو میں نے پاک بنا دیا ہے، لہٰذا جو دل میں ہے زبان سے اس کا اظہار کرنا ہے تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو جائے۔ اسلام دنیا میں امن کا مذہب تھا اور مسلمان ایسے با کمال کہ ایک السلام علیکم کے پیغام نے آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر کس طرح امن کا پرچم لہرا دیا اور قبائلی دشمنیوں کو ختم کر دیا۔ اس سے خوبصورت جملہ ملاقات کے وقت آپ کیا بول سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے دماغ سر جوڑ لیں، اس سے بہتر جملہ ادا ہی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی آپ کے سچا رسول ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ آپ ان کو بتائیں جب بھی ملاقات ہو تو یوں بولو السلام علیکم، اس کے بعد اس بندے سے ڈر ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ آپ کو کہہ چکا ہے کہ آپ کی جان مال عزت مجھ سے محفوظ ہے، اس لیے کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں میل نہیں ہے۔ آپ کبھی مجھ پہ ایسا ڈاؤٹ بھی پیدا نہ کرنا کہ آپ کا یہ بھائی کبھی آپ کو نقصان دے گا۔ اور اگر آج ہم سلام کرتے ہوئے اس مقصد کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کیا پیغام دیا ہے، تو ہم کبھی بھی غیبت نہیں کریں گے، ہم منافقت نہیں کریں گے، ہم اس کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف پلاننگ نہیں کریں گے۔ جو کر رہے وہ دراصل بیوقوف السلام علیکم کو بھی نہیں سمجھا کہ میں نے بولا کیا تھا۔ سلام کرنے کے بعد اس کی کمر میں چھرا گھوم دیا ہے، سلام کرنے کے بعد اس کی عزت کو خراب کر دیا ہے، سلام کرنے کے بعد ہم نے اس کی حیثیت کو گرا دیا ہے۔ فرمایا یہ غلط ہے۔ ایک حدیث میں ہے من یبتدئ بالسلام فہو بریء من الکبر او کما قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے کہ میں پہلے سلام کروں، اس کی یہ خواہش نہیں کہ وہ مجھے سلام کرے تو میں جواب دوں۔ کئی لوگ ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوشش ہوتی ہے وہ مجھے پہل کرے، اس کے اندر تکبر ہے،
اس کے اندر بڑا پن ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص سلام کرنے میں پہل کر دیتا ہے یہ تکبر سے بری ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں بڑا پن نہیں ہے، یہ صحیح انسان ہے، یہ اپنی اوقات کو سمجھ چکا ہے، اس کے اندر میں نہیں ہے۔ یہ کتنا زبردست قسم کا علاج ہے کہ جو سواری پہ سوار ہے وہ پیدل والے کو سلام کر رہے، جو کھڑا ہے بیٹھے ہوئے کو سلام کر رہے، ارے کوئی بڑا ہے تو وہ بچے کو پہل کر لے سلام کرنے میں تاکہ اس میں بڑا پن نہ آئے، جو کار میں جا رہا ہے وہ موٹر سائیکل والے کو سلام کرے کہ اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں تو اونچا ہوں یہ مجھے سلام مارے۔ اور آج دنیا میں اس مسئلے میں بھی ہم نے سیاست کو داخل کیا ہے، اور ہم کتنے لوگوں کو صرف سنت سمجھ کے سلام کرتے ہیں یا ان کو پیغام دیتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ بھی سن لیجئے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا آغاز آپ کس جملے سے کرتے ہیں؟ زور سے بولیے، بولو اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے دکان چھوڑی، میں نے کاروبار چھوڑا، سیاست چھوڑی، لوگوں کو چھوڑا، سب سے نکل کے میں ادھر آ گیا۔ ارے کیوں آئے ہو؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے بلایا ہے۔ ابھی اذان ہوئی، اس نے کہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ میری ملاقات کے لیے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جو کلمہ پڑھ کے کہا تھا میں سب سے بڑا اللہ کو مانتا ہوں، تو میں نماز پڑھ کے ثابت کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے علاوہ کسی کو بڑا نہیں مانتا۔ میں اللہ کا تابعدار پہلے ہوں، باقی مخلوقات کا حق بعد میں ہے۔ اس نماز کی پہلی تکبیر نے آپ کے عقیدے اور دل میں اللہ کی عظمت کو واضح کیا ہے، لیکن پتہ ہو تو تب کہ میں کہتا کیا ہوں۔ اور پھر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کیا، رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، آپ نے جلسہ کیا، تشہد پڑھا، آپ نے قرات کی ہے، تسبیحات کی ہیں، اب آپ ارد گرد دیکھتے ہیں، ادھر بھی لوگ، ادھر بھی لوگ، آگے بھی لوگ، پیچھے بھی لوگ ہیں۔ ابھی آپ 4 بندے اکٹھے مسجد میں آئے اور اللہ اکبر کر کے اب جب آپ واپس نماز سے نکل رہے ہیں تو آپ ادھر منہ کر کے بھی اور ادھر منہ کر کے بھی کیا بولتے ہیں؟ اونچا بولو، کیا مطلب ہے؟ بھائی سلام تو ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے، ابھی تو آپ اکٹھے کھڑے ہیں، ساتھ اکٹھے آئے ہیں، 2 منٹ کے لیے نماز پڑھی، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، ملاقات تو آپ کی پہلے سے ہو چکی ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اب یہ بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں ادھر نہیں تھا، میں دنیا سے چلا گیا تھا، واپس آیا ہوں، اب آپ میرے اس ماحول میں ہیں، میں بھی موجود ہوں، میں ادھر مشرق والوں کو بھی، شمال مغرب والوں کو بھی، ادھر سے آخری کنارے تک اور ادھر سے دنیا کے آخری کنارے تک جتنے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم، کہ میں صحیح مسلمان ہوں، مجھ سے تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ نماز کا مطلب کیا ہے؟ اتنا خوبصورت مذہب کہ جو سلامتی کے سوا کچھ نہیں بتاتا۔ اب مسلمان کیسا ہے، کتنا سمجھتا ہے، اس میں ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے۔ اس لیے آج ہم بہت دور چلے گئے اپنے نبی سے، اپنی لائن سے، صراط مستقیم سے، قرآن کریم سے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ میں کہہ نہیں سکتا، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ لیکن آج غزہ میں اسرائیل میں بمباری ہے، اسرائیل کر رہے، فلسطین میں غور کرنے کی یہ بات ہے، کیا اسرائیل حق پہ ہے یا فلسطین حق پہ ہے؟ حماس حق پہ ہے یا اسرائیلی فوج حق پہ ہے؟ پہلے تو اس کا تعین کریں۔ جب آپ تاریخ اٹھائیں گے، حقائق پڑھیں گے، آپ انشاءاللہ خود فیصلہ کریں گے۔ اگر فطرت صحیح فطرت ہے، گڑبڑ نہیں ہوئی، تو آپ کا ضمیر جج بن کر بولے گا کہ جناب اسرائیل ظالم ہے، تو پھر اسرائیل ایٹمی قوت ہے، ہائیڈروجن بم ہے، ٹینک ہیں، اس کے پاس توپیں ہیں، کلاشنکوفیں ہیں، اس کے پاس F-16 ہیں، اس کے پاس کون کون سے جہاز اور ہیلی کاپٹر ہیں، وسائل ہیں، 6 لاکھ فوج ہے، اور اس کے پاس ملک میں ہر بچہ اور عورت ٹریننگ یافتہ ہے، اور اس کے ساتھ امریکہ ہے، نیٹو افواج ہیں، دنیا کے پیسے والے، زور والے اس طرف کھڑے ہیں۔ دوسری طرف نہتہ فلسطین، نہتہ غزہ، مظلوم بچے، اسپتالوں پہ بمباری اور مدرسوں پہ بمباری، سکولوں پہ بمباری، مسافروں پر بمباری، نقل مکانی کرنے والوں پر بمباری، بے گناہ شہریوں پر بمباری، اور پھر ان کا ایک زمانے سے ملک پہ انہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے فتح نہیں کیا، زمین خریدتے خریدتے چند ہزار کنال ہوگی تو قبضہ مار کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے ایٹم بم بنا کر تحفہ دے دیا کہ اپنی حفاظت کے لیے سنبھال
کے رکھو. اور آج بھی ہمارے پاسپورٹ پہ پرنٹڈ ہے اسرائیل کے علاوہ ہر ملک کے لیے یہ کرامت ہے کہ ہم نے اس وقت بحیثیت مسلمان اسلامی ریاست کے ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. بے شک طاقت اس کے پاس, پیسہ اس کے پاس, فوج اس کے پاس, وسائل اس کے پاس, لیکن ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے طاقتور کو کبھی تسلیم نہیں کرنا, تم نے ظالم کے سامنے نہیں جھکنا چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو جائے, بلکہ تم نے ہمیشہ کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لیکن آج اسلامی حکومتیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو ہونا چاہیے. واٹس ایپ, فیس بک, گوگل پہ بس پوری حمایت ٹاپ و ٹاپ جاری ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کام نہیں چلے گا. یہ برا وقت ہر ایک پہ آ سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اول تو ہماری حکومت خود مظلوم کے ساتھ کھل کے کھڑی ہو جائے. آپ کے بھائی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو پھر آپ لوگوں کو جانے کی اجازت دیں اور راستہ کھولیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ مسلمان میں ابھی بھی غیرت ایمانی باقی ہے. رب نے جا تو اسرائیل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری میں یہ بھی عرض کر دوں, میرے نبی کے سچے فرمان ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں. یہودی ہر جگہ مسلمان سے کیوں الجھتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ ہمارے نبی نے جو بھی فرمایا سچ فرمایا ہے جھوٹ فرمایا؟ اللہ کے رسول کے ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب دنیا کے تمام یہودیوں کو قتل نہ کر دیا جائے. یہ حدیث ان کو سونے نہیں دیتی, یہ یاد رکھیں. اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا, رسول کائنات کو زہر دیا, رسول اللہ پہ جادو کروایا, رسول اللہ کے مقابلے میں اسلحہ لے کر آئے. مکہ کے مشرکوں کو بھی مسلمانوں پر حملے کے لیے ابھارنے والے مدینہ کے یہودی تھے. یہ آپ تاریخ پڑھیں, یہ جتنا بھی اسلام کے خلاف محاذ بنا اس کی بیک پہ ان کا دماغ تھا, ان کی سازش تھی. یہ ڈائریکٹ فرنٹ لائن پہ آ کے مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش نہیں کرتا, یہ اور قوموں کی پش پناہی کر کے لڑواتا ہے. لیکن آج یہ ڈائریکٹ ابھی آیا ہے, اس کے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے. لیکن دنیا کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اس نے اوروں کو آگے کر کے خود بیک کی ہے کہ یہ قوت ختم ہو جائے, اور سازش کرتے ہیں اپنا دنیا کے اندر یہ ظالمانہ نظام نافذ کرنے کے لیے, اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے. تو میں عرض کرتا ہوں ان کی یہی سازشیں تھیں جو روز اول سے اسلام کو روکنے کے لیے تھی. لیکن اسلام بڑا ہے, پھیلا ہے, ملکوں میں چلا گیا ہے. ان کی سازشوں کو رب نے زیرو کر دیا تھا. پھر میرے نبی نے اس وقت فرمایا ان کو مدینہ سے نکال دو, یہ سازشی قوم ہے, مدینہ ہم نے فتح کر لیا ہے. پھر ایک وقت آیا یہ مدینہ سے بھاگ کر جلا وطن ہو کر یہ خیبر کے خطے میں چلے گئے. وہاں کی معیشت ان کے ہاتھ میں تھی, یہ مالی طور پر سٹرانگ لوگ تھے, اور جس کے پاس پیسہ ہو دنیا میں وہی زیادہ اٹھتا ہے. تو یہودیوں کے پاس پیسہ تھا, مسلمان تو پھٹے پرانے کپڑوں میں, لیکن رب نے ان کی ایمانی غیرت اور ایمانی جرأت کی بنیاد پر ان پیسے والوں کو بھی زیر کر دیا, زیرو کر دیا. انہی زمینوں پر مزارع بن گئے. ان کا مالک صحابہ اکرام کو اللہ نے بنا دیا کہ ایمان اصلی تھا, ایمان میں منافقت نہیں تھی. اسلام ان کے پاس اصل تھا, اس میں منافقانہ چال نہیں تھی. اللہ کے فرشتے مدد کے لیے اترے, اور پھر ایک وقت آیا کہ خیبر کی زمین کو بھی اصحاب رسول نے فتح کیا, اور حضرت امیر المومنین عمر نے جزیرہ عرب سے بھی نکال دو کہ تاکہ آئندہ یہ سازش میں کامیاب نہ ہو سکیں. یہ جہاں بھی رہیں گے یہ ہمیشہ کریں گے. اور ایک حدیث میں میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ ہر یہودی کے دل میں مسلمان کے خلاف اتنی نفرت ہے, اگر کہیں تنہائی میں وہ یہودی اکیلے مسلمان کو دیکھ لے اس کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس مسلمان کو قتل کر دوں. اس لیے کہ یہ اندر سے 2 نمبر لوگ ہیں, ان پر نبیوں کی بددعائیں ہیں, فرشتوں کی لعنتیں ہیں, انسانوں کی لعنتیں ہیں, خدا کی لعنتیں برسی ہیں. اور یہ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان پر لعنت کی ہوئی ہے, اس لیے ان کے اندر سکون نہیں ہوگا. یہ دنیا میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اتنی چلاکیوں کے بعد چھوٹا سا اسرائیل جس پر ان کی حکومت قائم ہے, دنیا میں ان کو سمیٹ دیا ہے مسلمانوں نے. اللہ نے اس طرح تاریخ بتا رہی ہے, ان کو ذلیل کیا, ان کو مارے پڑی, ان کی حکومتیں ان سے چھن گئیں. آج یہ دوبارہ بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن میرے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں میری امت تو بڑھتی رہے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ
یہودی جتنے بھی دنیا میں ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، یہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ مسلمانوں پر اللہ کی ایسی مدد اترے گی کہ کوئی یہودی مسلمان سے ڈر کر درخت کے پیچھے چھپے گا، پتھر کے پیچھے چھپے گا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ایسے مدد کے دروازے کھولے گا کہ وہ پتھر بولے گا اور درخت بھی بول کر کہے گا اے مسلمان، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو قتل کر دو۔ اس وقت پتھروں اور درختوں کو بھی اللہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ یہ ایک باطل کا نظام ہے، دجالی نظام ہے، جس کو وہ دنیا میں لا کے اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اسلام تو اول دن سے ان کے سامنے ایڑی رکھے ہوئے ہے کہ ہم نہیں مانیں گے تمہیں۔ انہی عرب کے غریب بدوؤں نے پورے مدینہ میں ان کی حکومت تھی اس کو اڑا کے رکھ دیا، خیبر ان سے چھین لیا، پھر دنیا کے ملکوں میں جو بھی ان کے پاس سے سارے چھین لیے۔ ان کے پاس سلطنت تھی نہیں، اور ابھی بھی صدیوں تک دنیا میں ان کی حکومت نہیں تھی۔ یہ پھر روتے رہے امریکہ کے آگے، ان کی چپلوسیاں پاؤں پکڑے روئے، پیسہ ہے لیکن کوئی جگہ نہیں ہے قدم جمانے کی، کچھ تو مہربانی کر دو۔ اس نے کہا میں سپر پاور ہوں، تم اس طرح کرو، پیسہ ہے، ساری دنیا کے یہودی آپس میں ایک ہو جاؤ اور پیسوں سے وہاں زمینیں خریدو، جب وقت آئے گا کچھ رقبہ ہوگا میں سرپرستی کر کے تمہاری حکومت دلوا دوں گا۔ تم جہاد کے نتیجے میں تو مسلمانوں سے لے نہیں سکتے، اتنی تمہارے اندر جرأت نہیں، اب چلاکی کر کے ہم تمہیں حکومت بنا دیتے ہیں۔ اور آج وہ چلاکی سے اس طریقے سے آیا۔ اور یہ کون سی زمین ہے؟ فلسطین کی۔ یہ اس دور میں اللہ کے رسول نے جو ملک شام کی فضیلتیں بیان کی، یہ فلسطین اس شام میں شامل تھا۔ ملک شام کی بڑی تعریفیں رسول اللہ نے حدیث میں کی ہیں۔ اردن بھی شام کا حصہ ہے، اب تو شام کو سوریا یا سیریا کہتے ہیں، وہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس وقت کا شام بڑا تھا، پورا فلسطین اس میں تھا، اردن بھی اس میں تھا، یہ موجودہ سوریا بھی اس میں تھا، ایک آدھ ملک اور بھی ہے، یہ بہت بڑا ایریا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت یہیں قائم کی، اور وہ فضا میں اڑتے تھے اپنے تخت شاہی پہ بیٹھ کے، اسی ملک شام کی طرف اور فلسطین کی طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہجرت کر کے آپ تشریف لائے، حضرت اسحاق تشریف لائے، حضرت یعقوب تشریف لائے، حضرت یوشع بن نون تشریف لائے، اور بخاری کے اندر ہے یہی وہ مقدس سرزمین ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس سرزمین پر مرنے کی اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے موت اس سرزمین پر عطا کر دیں۔ میرے نبی اس شہر میں اس ملک میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن آپ کی پیدائش کے بعد پھر ایک وقت آیا جب آپ کو معراج کے سفر پہ لے جانا چاہا، تو اسی سرزمین سے اللہ نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، اسی سرزمین پر پہنچا کر تمام نبیوں کی امامت کروا کر آپ کو امام المرسلین بنوا دیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں جب فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اس وقت بھی ایمان اور آل ایمان ملک شام میں کثیر تعداد میں موجود ہوں گے۔ اور فرمایا آل شام تو وہ ہیں جن کے لیے رحمان کے فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں، اپنے بازو ان کے لیے بچھائے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بھی ذکر کر دوں، اس سرزمین پر ایمان بہت زیادہ ہے شروع سے لے کے آج تک، حتیٰ کہ یہ تصوف کے سلسلے میں یہ جو عہدے ہیں اولیاء کے، آپ سنتے ہیں غوث، قطب، ابدال، وتد، اور یہ سارے جو القابات، یہ مسندیں ہیں اپنی اپنی، جیسے حافظ، قاری، عالم، مفتی، یہ اس طرح منزل بمنزل بندہ چلتا ہے بے آئینی ہی۔ اس میں بھی ولایت کے درجات ہیں، تو اس میں جو 40 ابدال جن کا اللہ کے رسول کی حدیث میں ذکر ہے کہ دنیا میں ایک وقت میں 40 ابدال ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ظاہراً دنیا کا نظام ان کی وجہ سے اللہ چلا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پردوں میں چھپے ہیں، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن وہ دنیا کے فرش میں 40 ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا ان میں بھی اکثریت ملک شام میں رہتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ کس طرح ان لوگوں کو ختم کرے گا۔ یہ ہاتھ تو اسرائیل ڈال بیٹھا ہے، لیکن نکلنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جس طرح سپر پاور نیٹو کے ساتھ افغانستان میں آ تو گئی تھی، لیکن وہ کمبل ایسا چمٹا کہ 20 سال بعد منتیں کر کے اس کو نکلنا پڑا، اور آج بھی اسلامی نظام آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، جب قیامت کے قریب وہ اتریں گے، ملک شام کی مسجد کے مینار پر فرشتے ان کو بٹھائیں گے، آپ کا نزول اسی
شہر میں ہوگا، اور یہی وہ ملک ہے جس میں حضرت لوط کو ان کی قوم کو انجام تک پہنچانے کے بعد اللہ نے فرمایا ملک شام میں جا کے رہائش اختیار کر لیں۔ ارے یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں کئی آیات میں اللہ نے یہ فرمایا ہے یہ وہ سرزمین ہے بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، اور کتابوں میں ہے تفسیروں میں ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، تابعین اور صحابہ سے روایت کیا ہوا ہے کہ یہ جو زیتون کا لفظ ہے اس سے مراد ہوا مسجد بیت المقدس، یہ بیت المقدس کا ایریا ہے جو اللہ نے یہاں اس کی قسم اٹھائی ہے، اور رسول اللہ نے اس مسجد کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی۔ بخاری کے اندر ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول نے پوچھا روئے زمین پر پہلے مسجد کون سی بنائی گئی پوری دنیا میں؟ فرمایا خانہ کعبہ مسجد حرام بنائی گئی ہے۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی یہی بیت المقدس۔ انہوں نے پوچھا کم کان بینہما، یا رسول اللہ دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سنتن، 40 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی جب فرشتوں کے لیے جب انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اس کے 40 سال بعد انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، اور بیت المقدس اس وقت اتنی بڑی حیت پہ نہیں تھا۔ پھر طبرانی کی روایت ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا اپنے دور کے اندر، لیکن وہ تعمیر مکمل نہیں ہوئی، اور پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام سے میں اس کی تعمیر مکمل کرواؤں گا، اور پھر جنات کے ذریعے اللہ نے وہ تعمیر ان سے کروائی ہے۔ یہ وہ عظیم جگہ ہے جو اکثر نبیوں کا قبلہ رہا ہے، جو رسول کائنات کا بھی قبلہ رہا ہے۔ شروع میں مسلمان مدینہ آنے کے بعد مہینے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہ چونکہ ہمارے پیغمبروں کا مسکن تھا، ان کی بعثت کی جگہ تھی، نبیوں کی قبریں وہاں ہیں، اکثر پیغمبروں کا نزول اس خطے میں ہوا، اور دنیا میں اکثر پیغمبروں کا قبلہ یہی بیت المقدس رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے اصل وارث مسلمان ہیں، اور وہیں حضرت عیسیٰ نزول بھی اسی شہر میں ہوگا، اسلام وہاں سے پوری دنیا میں اٹھے گا، اور یہودیت آج اس جگہ قبضہ کر کے یہودیت کو لے کے آنا چاہتی ہے، لیکن میرے رب نے چاہا ایک وقت ہوگا یہودی اور اس کے جتنے بھی آلہ کار ہیں یہ دنیا سے نیست و نابود ہوں گے، محمد عربی ان کے غلاموں کا سکہ پوری دنیا میں چل رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ لوگ ایک تو ان کے لیے دعا کریں، ہر وقت ہر نماز میں دعا، یہ آپ پر فرض ہے، یاد رکھنا میری بات۔ اور دوسری بات مالی امداد ان کے لیے کریں۔ دارالعلوم کراچی مولانا تقی عثمانی صاحب کا ادارہ ہے، ان کی امداد پہنچ چکی ہے فلسطین میں۔ کل میں دیکھ رہا تھا بڑے اہتمام کے ساتھ، اور بھی جو ایسے قابل اعتماد ذرائع ہیں جن پر آپ مطمئن ہیں، آپ گوگل میں چیک کریں انشاءاللہ نکلے گا۔ علماء بھی بہت بڑی تعداد میں اکٹھا کر رہے ہیں، حتی الامکان جتنا ہو سکے آپ اس میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں تاکہ مالی امداد ان کے ساتھ اور دعاؤں کی آپ کی پہنچ سکے۔ اور تیسرا ان کے لیے درد رکھنا، فکر کرنا، ان کے لیے لکھنے والے لکھیں، ان کے لیے چینلوں والے اپنی زبان کے ذریعے جہاد کریں، ان کے لیے راہ عامہ معار کریں، وہ مظلوم ہیں، اور دنیا میں ایک میدان میں آپ زبان اور قلم کے ساتھ بھی ان کی جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔